بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختارات کے مقدمے کے سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حدیث افک کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وقرا معیہ کذالک حدیث الافک الذی ظہرت فیہ براءۃ السیدۃ عائشۃ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا الادبیۃ وقوتها البیانیۃ وحسن تصویرها ووصفها للعواطف والمشاعر النسویۃ اللطیفۃ الدقیقۃ وقد تجلت فی هذه القطعۃ رقة عاطفة المرأة المحبة لزوجها مع إباء الحرة الواثقة بعفافها وطهارتها المؤمنة بربها وقد أضفى هذا المزيج الغريب من الرقة والشدة والعاطفة والعقل زد إلى ذلك بيان عائشة التي تقبلت في أعطاف البلاغة العربية وانتقلت فيها من بيت إلى بيت قد أضفى كل ذلك على هذه الرواية من الجمال الفني ما يجعلها من القطع الأدبية الخالدة في الأدب۔ عبارت ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کے ترجمے کی طرف، اور آپ میرے ساتھ حدیث افک کو پڑھیں جس کے اندر سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی ادبی فضیلت، قوت بیانیہ اور عمدہ منظر کشی ظاہر ہوتی ہے، اور اس واقعے میں ان کے نسوانی، عمدہ، باریک احساسات اور جذبات کو اچھے طریقے سے بیان کرنا ظاہر ہوتا ہے، اور اس حدیث کے ٹکڑے میں وہ عورت جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہے اس کی جذباتی حیا کے ساتھ ساتھ اس آزاد عورت کی خودداری بھی ظاہر ہوتی ہے جو کہ اپنی پاک دامنی اور پاکیزگی پر قابل اعتماد تھی، جو کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لانے والی ہے، اور اس نامانوس ملغوبے نے جو کہ نرمی، شدت، شفقت اور عقل مندی سے مرکب ہے، اس نے اس واقعے کو بڑھا دیا تھا۔ اس کے ساتھ آپ حضرت عائشہ کا وہ بیان بھی ملا لیں جس نے عربی بلاغت کے گوشوں میں کروٹیں لی اور حضرت عائشہ عربی بلاغت کے ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہوئیں۔ ان سب باتوں نے اس روایت میں ایسی فنی خوبصورتی پیدا کر دی جس نے اس کو ایسے ادبی شاہکاروں میں شامل کر دیا جو کہ ادبی عرب میں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ اس میں جو پہلا لفظ ہے وہ ہے افک، اس کو سمجھ لیں افک یافکو، افکن، افکن، افوکن، تینوں طریقے سے اس کا مصدر آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے جھوٹ بولنا، الزام لگانا، بہتان تراشی کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اگلا لفظ دیکھیں ظہر یظہر ظہور، باب اس کا آتا ہے فتح یفتح، اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں براعت، باروع یبرع براعتن، باب اس کا کرم یکرم آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے اپنے ساتھیوں سے افضل ہونا یا اپنے ساتھیوں سے فوقیت والا ہونا، مقام اور مرتبے میں بلند ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں بیانیہ، دیکھیں یہ بیان کی طرف نسبت کی جاتی ہے، اس کی بیانیہ کا مطلب ہوگا بیان والی، اس میں جب قوت کے ساتھ جب اس کی صفت بن رہی ہے تو اب اس میں مطلب اس کا یہ بنے گا ایسی قوت جو کہ بیانیہ ہو۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں عواطف، عواطف یہ عاطفتن کی جمع ہے، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، عاطف یعطف، اس کا مطلب ہوتا ہے جھکنا، مائل ہونا، یہ اس کے معنی آتے ہیں، اور شفقت، احساس، جذبات، خیالات، یہ مختلف معنی اس کے استعمال ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی یہ بالکل ایسے ہی احساس اور جذبات کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے مشاعر، اس کا معنی بھی یہی ہے، دلی خیالات، دلی جذبات، دلی احساسات۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں النسوی اور النسبی، اس کا مطلب ہوتا ہے زنانہ، یعنی وہ جذبات اور احساسات اور خیالات جس کا تعلق عورتوں کے ساتھ ہو۔ اگلا لفظ دیکھیں تجلت، تجلا یا تجلا تجلی، باب اس کا تفاعل آتا ہے، اور اسی سے یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا، خوب روشن اور واضح ہونا۔ اگلا لفظ دیکھیں رقت، رقا یرقو، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے باریک ہونا، پتلا ہونا، اور اسی طریقے سے نرم ہونا، یہ بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ عاطفہ یہ اوپر آ چکا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا، عواطف یہ عاطفہ کی جمع ہے، اور جذبات، خیالات، احساسات کو یہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ابا، یہ کہا جاتا ہے خودداری کو، اور حرہ یہ آزاد عورت کو کہا جاتا ہے، واثقہ یاثقو، باب اس کا آتا ہے حسیبہ یحسب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بھروسہ کرنا، اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں عفاف، عفا یعف، باب اس کا ضرب یضرب آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے پاک دامن ہونا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں ازفا، ازفا یوزفی ازفا، باب اس کا آتا ہے افعال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا اور بڑھانا۔ اگلا لفظ دیکھیں المزیج، باب اس کا ناصر ینصر آتا ہے مازج یمزجو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا، مکس کرنا، اسی سے یہ مزیج ہے، اگرچہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے لیکن ہے یہ اسم فاعل جو کہ اسم مفعول کے معنی کے اندر آ رہا ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوگا ملایا ہوا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں الغریب، غروبہ یا غروبو، باب اس کا کروما یکرمو آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے غریب کا نامانوس ہونا، اجنبی ہونا، صفت مشبہ کا یہ صیغہ ہے۔ اگلا لفظ دیکھیں رقت، یہ پہلے یہاں پہ گزر چکا ہے، میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ جو شدت ہے یہ اسی رقت کے برعکس ہوتا ہے، رقت کے اندر نرمی ہوتی ہے اور شدت کے اندر سختی ہوتی ہے۔ عاطفہ یہ بھی یہاں پہ پہلے گزر چکا ہے، عاطفہ، اور اسی کی جمع عواطف یہ بھی پہلے آ چکی ہے۔ اس کا مطلب میں آپ کو بتا چکا ہوں، جذبات، خیالات، احساسات، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں تقبلت، تقبل یا تقبل تقبلا، قبول کرنا اس کا معنی آتا ہے، باب اس کا تفاعل ہے، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے۔ اعطاف یہ عطفن کی جمع ہے، کنارے اور پہلو کو کہا جاتا ہے، مطلب یہ کہ بلاغت عربیہ کے پہلو میں یا بلاغت عربیہ کے کنارے میں۔ اضفا یہ یہاں پر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں جعل یجعل، اس کا مطلب ہوتا ہے کرنا، بنانا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ قطعن یہ قطعتن کی جمع ہے، ٹکڑے کو کہا جاتا ہے۔ خلد یخلد خلودن، باب اس کا نصر ینصر آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے باقی رہنا، ہمیشہ رہنا، اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ خالدہ یعنی جو کہ ادب عربی میں یہ تحریر یا یہ عبارات ہمیشہ باقی اور قائم رہیں گی۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو بات یہ چل رہی ہے کہ جو عربی ادب احادیث کے اندر پایا جاتا ہے، قرآنی آیات کے اندر پایا جاتا ہے، وہ جو بعد میں آنے والے ادیبہ کی تحریریں ہیں ان میں اس کا بالکل بھی کوئی حصہ بھی نہیں پایا جاتا ہے۔ اسی کی ایک اور مثال لے کر آئے ہیں حدیث افک کے ذریعے سے۔ افک کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہتان کو کہا جاتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے واپس تشریف لا رہے تھے، ساری تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آ جائے گی۔ اس میں خلاصہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس قافلے میں پیچھے رہ جاتی ہیں، بعد میں وہ ایک صحابی کے ساتھ آتی ہیں۔ تو جو منافقین تھے مدینہ کے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کا الزام اور بہتان لگایا تھا۔ اس کے بارے میں پھر ایک تفصیلی حدیث آتی ہے جس میں سارے واقعے کا تذکرہ موجود ہے، اس حدیث کو حدیث افک کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ آپ حدیث افک کے بارے میں پڑھیں، جس کے اندر جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، ان کی جو فوقیت ہے وہ خوب اچھے طریقے سے ظاہر ہوتی ہے۔ قوت بیانیہ یعنی بات کرنے کی قوت، ایک ہے نا کہ انسان بات کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کو کوئی مناسب الفاظ نہیں ملتے ہیں، وہ اپنے ما فی الضمیر کا صحیح طریقے سے اظہار نہیں کر سکتا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر قوت بیانیہ کی کمی ہے۔ اور جو شخص اپنی بات کو مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے بیان کر سکے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر قوت بیانیہ اور قوت اظہار کی کامل طریقے سے موجودگی ہے۔ یہ بتا رہے ہیں بحسن تصویریہ، اور اسی طریقے سے تصویر یعنی جو واقعہ ہے اس کی جو منظر کشی ہے اس کو اچھے اور خوبصورت طریقے سے بیان کرنا، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا۔ پھر اسی طریقے سے جو ان کے جذبات، احساسات، خیالات تھے، بالخصوص جو نسوانی جذبات و احساسات اور خیالات تھے جو کہ انتہائی نرم، باریک، دقیق ہوتے ہیں، کیونکہ عورتیں جو ہے نا وہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ حساس ہوتی ہیں، وہ زیادہ محسوس کرنے والی ہوتی ہیں۔ تو اب عورت ہو کر پھر انتہائی نازک جذبات اور خیالات کو پھر اپنے زبان اور الفاظ سے بیان کرنا، یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کی عربی ادب ہے جو کہ اس حدیث کے اندر پایا جاتا ہے۔ پھر اس طریقے سے اس حدیث کے جو یہ ٹکڑا ہے، اس کے اندر جو وہ عورت جو اپنے خاوند سے محبت کرنے والی ہے، مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی جو نرمی ہے اور ان کے جو جذبات و خیالات ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے بیان کیے گئے ہیں۔ پھر اس میں یہ ہے کہ ان کی خودداری بہت اچھے طریقے سے بیان کی گئی ہے، ایسی آزاد عورت کی خودداری جس کو اپنی پاک دامنی اور اپنی طہارت کے اوپر کامل بھروسہ اور اعتماد ہے، وہ کتنے اچھے اور احسن طریقے سے یہ والی ساری چیزیں بیان کر رہی ہے، جو کہ اپنے رب کے اوپر ایمان بھی لانے والی ہے۔ پھر اس کے اندر یہ جو عجیب و غریب ملغوبہ شامل ہو گیا تھا، جس کے اندر کچھ نرم چیزیں تھیں، کچھ سختی والی چیزیں تھیں، عقل تھا، اور یہ ساری چیزیں یہ مختلف واقعات تھے، مختلف جذبات و احساسات و خیالات تھے، جس نے ایک عجیب سا ملغوبہ بنا دیا تھا۔ ان سارے واقعات کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بہت اچھے اور خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے۔ پھر اس کے اندر آپ جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو اپنی بات ہے جو انہوں نے اپنے کلام کے اندر کی ہے، آپ اس کے بارے میں اگر آپ غور کریں گے تو وہ عربی بلاغت کے اندر کے پہلو کے اندر لپٹی ہوئی ہے، اور عربی ادب اور عربی بلاغت کے اندر ایک پہلو سے دوسرے پہلو میں یا ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر منتقل ہونے کی اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے صلاحیت نظر آتی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو کہ اس حدیث افک کے اندر پائی جاتی ہیں، جس نے اس روایت کو خوبصورتی، فنی خوبصورتی میں سے کر دیا ہے، جس ایسی فنی خوبصورتی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جو عربی ادب کا یہ ٹکڑا ہے، اس نے اس کو عربی ادب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور برقرار رکھا ہے۔ بہرحال یہ بہت مشکل سبق تھا، ایسے ایسے الفاظ حضرت لے کر آئے ہیں کہ اس کو پھر حل کرنے کے اندر بہت طویل ٹائم لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرے۔